بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکبائر و علامات النفاق۔ یہ باب ہے گناہ کبیرہ اور نفاق کی علامتوں کے بیان کا۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اور نفاق کیا ہے، پہلے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف میں علماء اسلام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ وہ گناہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور بعض نے یہ تعریف کی کہ وہ گناہ جس پر اسلام میں شریعت میں کوئی سزا مقرر ہو، جیسے زنا، چوری، تہمت وغیرہ، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس میں کوئی سزا مقرر نہ ہو تو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور بعض نے یہ تعریف کی کہ ہر وہ گناہ جس سے دین کی توہین ہوتی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس سے توہین دین لازم نہ آئے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ گناہ کا صغیرہ اور کبیرہ ہونا اصل میں یہ اضافی اور نسبتی چیز ہے، کہ ہر گناہ اپنے چھوٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبیرہ ہے اور اپنے بڑے کی طرف نسبت کرتے ہوئے صغیرہ ہے۔ تو گناہ کا صغیرہ اور کبیرہ ہونا یہ ایک اضافی اور نسبتی چیز ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ گناہ کا صغیرہ اور کبیرہ ہونا یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے، کہ ایک گناہ ایک شخص کے حق میں کبیرہ ہوتا ہے اور دوسرے کے حق میں وہی گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گناہ عوام کرے تو اس میں ہلکا پن ہوگا، اور وہی گناہ کوئی بڑا شیخ کر دے، کوئی بزرگ کرے تو اس گناہ میں زیادہ شدت ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ عوام عموماً نادان ہوتی ہے، تو ان کی نادانی شران عذر نہ صحیح مگر عقلاً ان کے لیے کہیں نہ کچھ ہوتی ہے۔ لیکن کہ اللہ والا مقرب خدا جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ ہونا وہ لوگوں کے لحاظ سے الگ الگ اس طرح ہے۔ مثلاً عام مسلمان کی توہین کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، علماء اور مشائخ کی توہین کرنا یہ کبیرہ ہے، اور انبیاء و مرسلین، قرآن یا کعبہ وغیرہ کی توہین کرنا یہ کفر بھی ہے۔ تو حقیقت یہ نکل کر آئی کہ گناہ کبیرہ کی کوئی معین اور کوئی متفق تعریف نہیں ہے۔ البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس تعریف کو لیا ہے، وہ یہ کی کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کی معاونت دلیل قطعی سے ثابت ہو یا اس پر اسلام میں کوئی سزا مقرر ہو۔ اس کو انہوں نے لیا ہے گناہ کبیرہ کی تعریف میں۔ تو اتنی تعریف گناہ کبیرہ کی کر دینا کافی ہے، اسی سے گناہ کبیرہ کی معرفت ہو جائے گی۔ جو گناہ ایسا ہے کہ جس کی نہ معاونت دلیل قطعی سے ہے، نہ اس پر کوئی سزا مقرر ہے، تو پھر وہ گناہ صغیرہ ہے۔ بلکہ بعض نے تو یہ فرمایا کہ اصل میں گناہ کبیرہ اصرار اور تکرار سے متعلق ہے۔ ایک گناہ کو اگر نادرن کیا جائے تو صغیرہ ہوتا ہے، اور اسی پر اگر اصرار کر لیا جائے، بار بار کیا جائے تو کبیرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ان کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں گناہ صغیرہ کا صغیرہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ گناہ صغیرہ تبھی تک صغیرہ ہے جب اس کو نادرن کریں۔ اگر اسی کو مسلسل کرنے لگیں تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ ہو جائے گا اصرار کی وجہ سے۔ تو یہ مختلف علماء کی تعریفات یا اقوال تھے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعیین میں، ان کی توضیح میں۔ علامات نفاق، نفاق کی علامتیں۔ نفاق بیٹا کہتے ہیں ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا، یہ نفاق ہے۔ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے، یہ منافقت ہے۔ پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 3 درجے تھے: مومن مخلص، کھلا کافر، اور تیسرا منافق۔ تینوں کے احکام جدا جدا گانا تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد نفاق کا درجہ بیچ میں سے ختم ہو گیا۔ اب لوگ 2 ہی طرح کے ہیں، یا تو مسلمان ایمان والا ہے یا پھر کافر ہے۔
منافق اعتقادی طور پہ بیچ میں کوئی نہیں رہا۔ اب ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اگر انسان ایمان ظاہر کرتا ہے، اس کا کوئی قول و عمل خلاف اسلام نہیں ہے، تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اور اگر اس کا کوئی قول و عمل اسلام کے خلاف ہے تو ہم اس کو کافر جانیں گے۔ بیچ میں نفاق کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس کی ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ میں وحی کا نزول ہوتا تھا، جس کے ذریعے کسی کے نفاق پر اطلاع ہو جاتی تھی، دل کے حالات معلوم ہو جاتے تھے، وہی دلیل قطعی ہے۔ وہ اس کی روشنی میں جسے منافق کہا جائے وہ واقعی منافق ہی ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے وحی کے نزول کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کسی دلیل قطعی سے انسان کے اندر کی حالت اس کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، تو اب کسی پر منافق کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، عملاً جو ہے نفاق کی جو علامتیں ہیں وہ اب بھی پائی جا رہی ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں ان اعمال کو نفاق کہا گیا، یا ان کے مرتکب کو منافق کہا گیا، تو وہ صرف عمل کی حد تک ہے۔ اب رہا یہ کہ جب وہ عمل کی حد تک ہے تو پھر انہیں نفاق یا ان کے کرنے والے کو منافق کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے کاموں کا عموماً ارتکاب وہی لوگ کرتے تھے جو منافق ہوتے تھے، تو یہ افعال حقیقت میں منافقین کی پہچان تھی، کہ جو ایسا کرتا ملتا تھا سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن اب چونکہ نفاق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو اب اگر مسلمان وہ کام کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے۔ مطلقاً منافق کہے تو ناجائز ہے، اگر وہ منافقی عملی کہہ دے یا نفاق عملی کہہ دے تو اس میں پکڑ اور گرفت نہیں ہے، کہ عملاً تو وہ چیزیں اب بھی نفاق ہیں اور اس کا کرنے والا عملاً منافق تو کہا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر نہ کہنا ہے، اسے گناہ گار کہا جائے، فاسق و فاجر کہا جائے، منافق کہنے سے بچنا ہی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور نفاق کی علامتیں کیا ہے، وہ احادیث ذکر کر کے مصنف اس کو واضح کرتے ہیں۔ باب الکبائری و علامات النفاق، گناہ کبیرہ اور نفاق کی علامتوں کا باب۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای ذنبی اکبر عند اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنبی اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال ان تدعو اللہ ندا، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تو اللہ کا شریک پکارے۔ ندن کہتے ہیں شریک کو، تو اللہ کا شریک پکارے مطلب اللہ کا شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی بھی درجہ نہیں گناہ کا۔ مطلق کفر بھی شرک سے نیچے ہے، شرک کفر کی سب سے اعلیٰ اونچی قسم کا نام ہے، یا کہیے کفر کی سب سے اخبث خبیث ترین قسم و صورت کا نام شرک ہے۔ قالا کہا ان تدعو اللہ ندن، کہ تو اللہ کا شریک پکارے، شریک ٹھہرائے، وہو خالقہ کا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قالا ثم ایون، انہوں نے عرض کیا پھر کون سا؟ قالا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، فرمایا کہ پھر یہ کہ تو اپنے اولاد کو قتل کر دے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ عرب میں یہ تھا، لڑکیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور جو غربت و تنگ دستی میں ہوتے وہ مطلقاً بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے، سوچتے تھے ہمارے خود کے کھانے کو ہے نہیں، اسے کیا کھلائیں گے، تو مار دو۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے وما فی الارض دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین میں جو بھی رینگنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ تو اسلام کا عقیدہ و نظریہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ ہے، مگر زمانہ کفر میں اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس خود نہیں ہے تو اسے کہاں سے کھلائیں گے، تو قتل کر دیتے تھے۔
لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اس آر اور شرمندگی پر کہ کوئی ہمارا داماد بن جائے گا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اور داماد کسی کو بنانا ان کے یہاں بہت شرمندگی کی بات تھی، تو لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، پھر یہ کہ تو اپنے اولاد کو قتل کرے اس خوف سے، اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ قال ثم عین قال ان تزنی حلیلۃ جارک، انہوں نے عرض کی پھر کون سا؟ تو فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی حلیلہ یعنی زوجہ سے زنا کرے۔ زنا تو کسی بھی عورت سے کرے گناہ کبیرہ ہی ہے، لیکن پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا یہ زیادہ بدترین ہے، کیونکہ ایک پڑوسی پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، تو وہ خالی گناہ ہی نہیں ہے، ایک مسلمان کے بھروسے کو توڑنا ہے، بھائی چارے کو خراب کرنا ہے، تو یہ زیادہ بدترین ہے۔ انتسنیا حلیلۃ جاری کا، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ فانزل اللہ تصدیقہا، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ان تمام مسائل کی تصدیق اتار دی، حضور نے جو جو بتائے ان سب کی تصدیق بتا دی۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، یعنی شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ پوری آیت کہ جو جو ان گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ نے ان کو مغفرت اور جنت کی بشارت دی۔ سرکار کی تصدیق میں آیت کریمہ نازل فرمائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر، بڑے گناہ یہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنا مطلقاً گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی نافرمانی تبھی گناہ کبیرہ ہے جبکہ وہ معروف میں ہو یا جائز بات میں ہو۔ اگر بھلائی کا کام کہہ رہے ہیں وہ نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جائز بات کہہ رہے ہیں نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر وہ ناجائز کام کو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ نہ کرے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے وہ، بلکہ لازم ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر گناہ ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح استاد اگر ناجائز کام کرنے کو کہے ہرگز نہ کرے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ استاد ناجائز کام کرنے کو کہے تو ہرگز نہ کرے، مگر اس وجہ سے اس کی توہین نہ کرنے لگے، بلکہ حسن تدبیر سے اس کام کو ٹال دے کہ استاد کی توہین بھی نہ ہو اور اپنا دامن بھی بچ جائے۔ یہ فرمایا۔ وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور جان کو قتل کرنا ہے نا، یعنی بلا وجہ ناحق کسی جان کو قتل کرنا، اور اگر حق سے قتل کیا جائے تو وہ گناہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ کسی کو قصاص میں قتل کیا، کسی پر زنا کی حد تھی اس لیے وہ رجم کیا گیا ہے نا، کسی کو کوڑے مارے گئے اور وہ اتفاق سے مر گیا، تو یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم، قسم کی 3 قسم ہوتی ہیں، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغو۔ کسی گزشتہ بات پر سچی قسم کھانا یہ یمین منعقدہ ہے، کسی گزشتہ بات پر جھوٹی قسم کھانا، جانتا ہے کہ ایسا نہیں کیا ہے اس نے پھر بھی قسم کرا ہے بخدا اس نے ایسا کیا ہے، یہ یمین غموس ہے نا۔ اور یمین لغو کیا ہے؟ یمین لغو یہ ہے کہ آئندہ کام پر قسم کھا لینا کہ بخدا میں ایسا کروں گا، تو اتنی جو ہے، یا گزشتہ کام پر اصل کے موافق قسم کھا لینا، یہ یمین لغو ہے۔ یمین منعقدہ میں اگر اس کو پورا نہ کرے تو کفارہ لازم ہے۔ یمین غموس میں صرف جو ہے
گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور یمین لغو میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یمین لغو کی ایک صورت یہ بھی ہے جو انسان تقیہ کلام کے طور پر قسم کھاتا ہے، وہ بھی یمین لغو ہے۔ جیسے اہل عرب کا طریقہ ہے، ہر بات پر واللہ 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 کہتے ہیں، تو ان کی وہ یمین منعقدہ نہیں ہے بلکہ یمین لغو ہے۔ اس میں نہ گناہ ہے اور نہ اس میں کوئی کفارہ ہے، لیکن یہ تبھی ہوگی جبکہ اس جگہ کا یہ عرف ہو، وہاں کا تقیہ کلام ہو۔ یہ ہمارے یہاں کا یہ عرف نہیں، تقیہ کلام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی واللہ سے اگر کچھ کام کے بارے میں کہتا ہے تو اس وہاں قسم منعقد ہو جانے کا قول کیا جائے گا۔ اگر وہ منعقدہ ہو سکتی ہے اور غموس ہو سکتی ہے تو اس کو گناہ گار ٹھہرایا جائے گا۔ یمین الغموس، غموس اور جھوٹی قسم، رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وفی روایت انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے وہ شہادت الزور بدل الیمین للغموس، حضرت انس کی روایت میں یمین غموس کی بجائے شہادت الزور ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ موبق مذکر ہے، موبقتن اس کی مؤنث ہے، اسی کی جمع ہے موبقات، ہلاک کرنے والی۔ تو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی سرکار نے یہاں 7 گناہ کبیرہ بیان کیے، اور گناہ کبیرہ چونکہ ہلاک کرنے والا ہے تو انہی کو موبقات سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو کرنا۔ بیٹا جادو مطلقاً گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ جن کلمات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اگر وہ کلمات مشتمل ہیں کفر پہ، تو ایسے جادو کا سیکھنا اور کرنا دونوں کفر ہیں۔ اور اگر وہ کلمات کفر پر مشتمل نہیں ہے یا وہ طریقہ کفری نہیں ہے، لیکن کلمات محرمہ یا افعال محرمہ پر مشتمل ہے، یا سیکھنے والے کا مقصد لوگوں کو ضرر پہنچانا ہے، تو ایسی صورت میں جادو کا کرنا اور سیکھنا دونوں حرام ہیں۔ اور اگر وہ کلمات جن سے جادو سیکھا جا رہا ہے یا وہ افعال جن سے جادو کیا جائے گا، سیکھا جائے گا، وہ نہ تو کفر پر مشتمل ہے نہ حرام پر مشتمل ہے، اور سیکھنے والے کا مقصد مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے یا اہل کفر کے جادو کو رد کرنا ہے۔ پہلے حربی کفار مسلمانوں پر اور ان کے پیشواؤں پر جادو کر دیتے تھے، جیسے کہ لبید ابن عاصم کی لڑکیوں نے اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، تو اللہ پاک نے معوذتین نازل فرمائی جن سے آپ کا جادو ختم ہوا۔ تو وہ کرتے رہتے تھے حربی، تو حربیوں کے جادو کو رد کرنے کے لیے کی نیت سے کوئی مسلمان جادو سیکھتا ہے اور ان کلمات میں محرمات یا کفریات نہیں ہیں، ان افعال میں محرمات و کفریات نہیں ہیں، تو ایسے جادو کا نہ سیکھنا نہ صرف جائز بلکہ واجب کفایہ ہے۔ سمجھ لینا، ایسے جادو کا سیکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب کفایہ ہے کہ سیکھے تاکہ عربیوں کے جادو کو رد کیا جا سکے۔ تو یہاں جس جادو کو گناہ کبیرہ قرار دیا جا رہا ہے وہ جادو ہے جو محرمات پر مشتمل ہے، جو محرمات پر مشتمل ہو یا سیکھنے والے کا مقصد اچھا نہ ہو۔ وہ سحر، اور جادو، وہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کا قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا۔ وہ تبلی یوم الزحف، اور جنگ کے دن بھاگ پڑنا، جنگ کے دن راہ فرار اختیار کرنا۔ بیٹا یہ بھی مطلقاً گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ بھی اس وقت گناہ کبیرہ ہے جبکہ کفار کی تعداد دوگنی سے کم ہو، دوگنی سے کم تعداد ہو، یا اندیشہ ہو کہ اگر ہم
یہاں سے بھاگ جائیں تو جو باقی مسلمان بچیں گے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، تب بھاگنا حرام ہے۔ اور اگر کفار کی تعداد دوگنی یا دوگنی سے زیادہ ہو تو میدان جنگ چھوڑ دی جائے تو یہ بھاگنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، جس کا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہارے اندر ضعف کو محسوس کیا اور تمہاری حاجتوں کو جانا، یعنی پرکھا، تو اب اس نے تمہیں اجازت دی کہ اگر وہ تم سے دوگنے یا اس سے زیادہ ہوں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے پھر جانے میں۔ وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، اور جنگ کے دن راہ فرار اختیار کرنا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور نادان مومن پارسا عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھو، مطلقاً کسی مسلمان عورت پر تہمت لگانا حرام ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ تہمت سے مراد ہے تہمت زنا۔ اگر یہ تہمت لگانے والا ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف لگے گی، جو کہ 100 کوڑے ہے، وہ 80 کوڑے ہے حد قذف۔ لیکن کسی پارسا اور غافل مسلمان عورت پر تہمت لگانا زیادہ برا ہے۔ غافلات سے مراد بیٹا وہ پارسا متقیاں عورتیں ہیں جو معاملات زنا سے بھی آشنا نہیں ہیں، انہوں نے ایسے پاک ماحول میں زندگی گزاری ہے کہ زنا کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں جانتی کہ وہ کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ایسی پارسا غافلہ عورتیں، ان پر تہمت لگانا بدترین اور شدید ترین جرم ہے نا۔ اب کسی نے فاحشہ عورت پر تہمت لگائی، جس کا رات دن کا مشغلہ یہ سب ہو اور مشہور ہو وہ اس کام میں، اس پر تہمت لگائی، تو ایسے پر وہ حکم نہیں ہے جو حکم عام مومنہ عورت پر تہمت لگانے کا ہے۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پارسا ایمان والی نادان عورتوں پر تہمت لگانا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ زنا نہیں کرتا ہے زانی حین یزنی، جس وقت وہ زنا کرتا ہے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن رہے۔ بیٹا یہ ایک مخصوص تعبیر ہے کہ زنا نہیں کرتا ہے زانی جس وقت وہ زنا کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا ہے۔ تو میں ترجمہ ایسا لگاؤں گا جس سے معنی واضح ہو جائے، اگرچہ الفاظ کا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ کچھ اور ہوگا، لیکن اس کا جو خلاصہ اور اس کا جو نچوڑ ہوگا اس کو میں ترجمہ میں بیان کروں گا تاکہ حدیث سمجھ میں آتی رہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، اور زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہا فیہا ابصارهم حین ينتهبها وهو مومن۔ نہبتن کہتے ہیں لوٹنا، انتہاب مانے آتا ہے کسی چیز کو لوٹنا، اچکنا۔ نہبتن کہتے ہیں اس چیز کو جسے لوٹا جائے، جیسے کوئی پتنگ کٹ کے جاتی ہے، بچے اس کو لوٹتے ہیں، اسے عربی میں انتہاب کہتے ہیں، اور اس پتنگ کو نہبہ کہا جائے گا کہ یہ لوٹی ہوئی چیز ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہبہ سے یعنی کسی کے مال کو لوٹنے سے سختی سے ممانعت فرمائی، بلکہ اس حدیث میں تو اس کو گناہ کبیرہ میں ذکر کیا کہ گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ جو چیز لوٹی جاتی ہے وہ غیر کی ملک ہوتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر لے لی جاتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف ہوتا ہے، اور ملک غیر میں بے اجازت مالک تصرف کرنا یہ شدید حرام ہے۔ فرمایا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم یا ابصارهم حین ينتهبها وهو مومن، اور نہیں
لوٹتا ہے کوئی لوٹنے کی چیز جس کی طرف لوگ اس میں اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں، ہینا ینتہی ہوا جس وقت وہ لوٹتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یعنی کوئی شخص ایمان کی حالت میں ایسی چیز نہیں لوٹتا جس کی طرف لوگ اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھتے ہوں. ولا یقل احدکم حین یقل وهو مومن. غلہ یقل اس کا معنی ہے خیانت کرنا. اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا ہے جب وہ خیانت کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یعنی خیانت کرنے والا خیانت کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے. فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ لہذا تم بچو، لہذا تم بچو. ایاکم ایاکم یہ تحذیر ہے، ایاکا والاسد کی طرح ہے نا. تحذیر کو پڑھا نا کہ کبھی محذر منہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ایاکا والاسد. تو محذر منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اسد سے ڈرایا جا رہا ہے نا، تو اسد کو بھی ذکر کر دیا، اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے جو محذر ہے ڈرایا ہوا اس کو بھی ذکر کر دیا. باقی جو فعل تھا اتقی وہ حذف کر دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے اسی کو مقرر ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے الاسد الاسد، الجدار الجدار ایسے کہہ دیا. اور کبھی جو محذر ہوتا ہے اسی کو مقرر ذکر کر دیا جاتا ہے بلا عطف کے، جیسے یہاں ایاکم ایاکم، تم ڈرو تم ڈرو، تم بچو تم بچو. فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ تو تم بچو تو تم بچو. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے ولا یقتلوا حین یقتل وهو مومن، اور وہ قتل نہیں کرتا ہے جس وقت وہ قتل کرتا ہے اس حال میں کو مومن، یعنی وہ قتل کرنے والا قتل مومن نہیں ہوتا. اب یہ تمام چیزیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں قتل کا ذکر مزید ہے. تو جب اتنی ساری چیزیں حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائی کہ ان اعمال کو کرنے والا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے، تو حضرت اکرمہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے پوچھا کہ ایمان اس سے کیسے نکل سکتا ہے، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے نا. تو تصدیق قلبی کیسے رخصت ہو جاتی ہے؟ تو آگے جا کر اس کی وضاحت آئے گی کہ یہاں تصدیق قلبی کا نکل جانا مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کمال اور نور ایمان کا نکل جانا مراد ہے. کیسا شخص ان کاموں کے کرنے کے وقت اس کا ایمان کا کمال جو ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ اس کے سینے سے رخصت ہو جاتا ہے نا. وہ اس کے سینے سے رخصت ہوتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ وہ اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے اس کے ایمان کا نور اور کمال. جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے ایمان میں واپس آ جاتا ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے اس کا ایمان کمال اور نور سے خالی رہتا ہے. یہ معنی مراد ہے. یہ معنی مراد نہیں کہ اس کے تصدیق قلبی ختم ہو گئی اور وہ کافر ہو گیا، کیونکہ عمل چاہے کتنا ہی برا ہو، اگر وہ کفری عمل نہیں ہے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، تو کفر تب ہوگا جب اس تصدیق قلبی کا انکار پایا جائے. اور کسی کے عمل سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے یا اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، بلکہ مطلقاً یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شامت نفس کی وجہ سے کر رہا ہو، اگرچہ اس کو حرام ہی سمجھ رہا ہے مگر لذت و شامت نفس کے لیے کر رہا ہو. تو اس لیے عمل کے مرتکب کو، اس طرح کے عمل کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جا سکتا. قال اکرمۃ قلت لابن عباس، حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کیف ينزع الایمان منه، اس سے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ قال هكذا، انہوں نے کہا کہ اس طرح. وشبک بین اصابع، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کینچی بنایا، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھانس لیتے ہیں، اسے تشبیک کہتے ہیں عربی میں، اس کو پھانسا اور پھر نکال دیا، کہ ایسے نکلتا ہے. شبک بین اصابع ثم اخرجها، آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان کینچی بنائی، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان کینچی بنائی اور پھر انگلیوں کو آپس سے نکال دیا. کہتے ہیں فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، پھر اگر وہ شخص توبہ کر لے تو اس کی طرف ایمان لوٹاتا ہے اس طرح. شبک بین اصابع، آپ نے اپنی انگلیوں کی کینچی بنا دی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا دی، کہا وہ ایسے لوٹاتا ہے پھر چپک جاتا ہے. وقال ابو عبداللہ، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا یہاں لا یکون ھذا مومنن تام، حدیث کا مطلب یہ کہ یہ شخص مومن تام، مومن کامل نہیں رہتا.
ولا یکون لہو نور الایمان، اور اس کے لیے ایمان کا نور نہیں رہتا. ہذا لفظ البخاری، یہ حدیث میں جو وارد ہوئے یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں.